سمندر کی پتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ محبت، وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کیا ہے۔ ارے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ اس کے سینے میں لگا ہوا پیار ایک عجیب کائنات ہے، تڑپتی ہوئی ممتا الگ جہان ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بچہ گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو عقل و دینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے، اس کی لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں، اور دنیا کی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور درسگاہوں میں لوگ اس کی موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، کیونکہ عقل دینش کا مرقع ہے، کیونکہ وہ عقل دینش کا مرقع ہے۔ یہ فہم ادراک کا پہاڑ کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں، تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنا بھولے انداز میں کہتی ہے، بیٹا سڑک خیال سے عبور کرنا، سڑک خیال سے کراس کرنا۔ جو دنیا کو عقل دینش کا سبق سکھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سڑک کیسے عبور کرنی، لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی ممتا کا تیور ہے۔ جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا، بیٹا واپس نہیں پہنچ جاتا، ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے، وشواس میں رہتی ہے، اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے۔ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے۔ غریب مائیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، تکلیفیں سہ لیتی ہیں، اذیتیں گوارا کر لیتی ہیں، لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں۔ مائیں تو اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ ماں کو اپنی اولاد سے میرا سوال ہے سامعین محترم، ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کہ اس لیے ماں نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے۔ ارے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جو خلق کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تکلیف میں رہے، اور اگر بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اور جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ سحری کا کھانا کھایا ہے، کڑکتی دوپہر ہے، بڑھتی گرمی ہے، ایک گھونٹ بھی نہیں لیتا، وضو کرتے وقت بھی احتیاط کرنا حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے، کچھ کھانا بھی نہیں۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ماں کی آغوش میں اترنا پڑے گا۔ ارے بیٹا بیمار ہو گیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے دوا تجویز کی، سیرپ لکھا، وہ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں ہے، ماں نے زبردستی اس کو لٹا دیا، اس کا حلق کھولا، منہ کھولا، اس کے حلق میں سیرپ کے قطرے ٹپکا رہی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، حلق سے قطرے نیچے اترتے جاتے ہیں۔ ماں کے چہرے پہ طمانینت چھا جاتی ہے، ماں کے چہرے پہ خوشی چھا جاتی ہے۔ کہا کیا ماں صفاق ہو گئی؟ نہیں۔ ماں کی ممتا چھین گئی؟ نہیں۔ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کر مطمئن کیوں ہے؟ کیا ماں کی ممتا رخصت ہو گئی؟ جواب نہیں۔ تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، کچھ لحظوں کی کڑواہٹ اور تلفی ہے، لیکن یہ سیرپ جب معدے میں اترے گا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرپ پر نہیں، پیار کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت پیار کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارا کروائی جا رہی ہے لعلکم تتقون، نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد ہے، تمہیں ارتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم تقوی کے نور کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت بھی ہمیں